امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جس کی سانسیں رک جائیں لیکن اس کی نیکیاں نہ رکیں۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ ابو علی سینا کا قول ہے، خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ حکیم اقلیدس کا قول ہے، جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ مہک گلاب کی آئے گی تم کو ہاتھوں سے، کسی کے راستے سے کانٹے اگر ہٹا ڈالو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی اس شخص کے دل میں نہیں ہوتی جس کو مخلوق پر شفقت نہیں۔ جان لیوس کا قول ہے، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، گوشت مہنگا ہو چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے سستا کر دو، یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راہ جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ اشفاق احمد۔ بیکن کا قول ہے، جو انسان انتقام اور کینہ کی یاد دل میں تازہ رکھتا ہے وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے جو بصورت دیگر آسانی سے بھر جاتے اور اس کے آرام کا باعث ہوتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بڑے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، اظہار، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنے نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں سے ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ اس دنیا کا ہر جسم اور ہر چیز ایک پیالہ ہے جس کا ظاہر کھلا ہے اور باطن میں نعمت ہے، اس کا نتیجہ صرف استعمال کرنے والا سمجھے گا۔ جلال الدین رومی۔ سب سے کم سکون پانے والے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔
حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، علانیہ گناہ پوشیدہ گناہ کی نسبت زیادہ سخت اور اظہار گناہ دوسرا گناہ ہے۔ حکیم بکرات کا قول ہے، بیوقوف وہ ہے کہ جس کی اپنی عیب پر نظر نہیں پڑتی، وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ خالق اور مخلوق میں اصل تعلق عبودیت کا ہے۔ جس کی عبودیت اللہ کے لیے اکمل ہوگی وہی اللہ کے ہاں افضل ہوگا۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ انسان کی انسانیت اب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، گفتگو میں اختصار سے کام لو۔ کلام اتنا ہی مفید ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے۔ طول کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ سقراط کا قول ہے، تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کو نرمی عطا ہوئی دنیا و آخرت عطا ہوئی۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ استغفار کے فوائد۔ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنے ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو ہی دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: گزرا ہوا وقت، بولے گئے لفظ اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ انسان پیدا ہو اور ایک دم بڑا ہو اور مر جائے تو یہ نظام بگڑ جائے، لیکن یہ سارا نظام بڑے احسن طریقے سے چل رہا ہے کہ اس میں انسان کی زندگی کا امتحان بھی ہو جاتا ہے اور اسے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا بھی نہیں پڑتا۔ کون اتنی بڑی حکمت سے یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اب میں صرف ان لوگوں کے ساتھ ہونا پسند کروں گا جو کہ فنکار ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں جھیلی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ جنہیں خوبصورتی کا ادراک ہے، یا وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ دکھ کیا ہے۔ ان کے سوا مجھے کسی سے دلچسپی نہیں ہے۔ آسکر وائلڈ۔ نماز پڑھتے کے آگے سے نکل جانا۔ فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اگر نمازی کے سامنے سے گزر جانے والے کو خبر ہوتی کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو 40 برس تک کھڑا رہتا، اس کے نزدیک بہتر ہوتا تو سامنے سے نکلنے سے۔ لیکن اگر نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہو تو اس چیز کے سامنے سے گزرنا درست ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، ممسک اور بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ کبھی کبھی 1000 تسلیوں، لاکھ دلاسوں سے بڑھ کر صرف 3 لفظ حوصلہ دیتے ہیں، جب کوئی اپنائیت سے کہے میں ہوں نا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ کتنے ہی مڈل کلاس کیوں نہ ہوں، ہمارے ماں باپ نے کبھی کسی سے جلنا نہیں سکھایا، کبھی کسی سے چھیننا نہیں سکھایا، اور کبھی کسی کا دل دکھانا نہیں سکھایا۔ جانے انجانے میں اگر کچھ ہو جائے تو معافی مانگنا ضرور سکھایا ہے۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دل ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ہے جسے جوڑنے کی کوشش ہی بے سود ہے، ہر ٹکڑے میں بس ایک عکس غم باقی رہ جاتا ہے۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ فرشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، جھوٹی انا سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال کو دیکھو۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ عورت وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر ماں، بہن، بیٹی جیسے پرتقدس و پروقار احساسات خود بخود جنم لیتے ہیں، جن کی طرف اٹھنے والی نگاہوں میں عزت و احترام ہوتا ہے، جن کی حیا شفق سورج کی کرنوں میں چمکتی ہے، جن کی معصومیت پھولوں میں نظر آتی ہے، جنہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ عورت ہے، اس کی عزت کی جائے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مسلح پہ جوانی رکھ دو۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں، اپنے رب کی خاطر۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ سنہری بات، طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسانی فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھیں۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔
اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سراغ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ زنا کے لیے نہ عمر دیکھی، نہ رنگ دیکھا، نہ شکل دیکھی، نہ قد دیکھا، نہ دولت دیکھی۔ نکاح کے لیے عمر دیکھی، رنگ دیکھا، شکل دیکھی، قد دیکھا، دولت دیکھی۔ حرام آسان کر دیا، حلال مشکل کر دیا۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صبح صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھتے وقت کسی کو اونگ آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے، یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگ رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔ گھر والوں کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنا غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک بازار جانا اور گھر والوں کے لیے 1 درہم کا گوشت خرید کے لانا کہ جس کے لیے ان کا دل چاہ رہا ہے، غلام آزاد کروانے سے زیادہ محبوب تر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ غصہ پر قابو پا لے۔ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی نیکی عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تو غصہ پر قابو پا لے، تیرے لیے جنت ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس روکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔